اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے پارہ نمبر 24 سورت حامیم سجدہ۔ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی بڑے مہربان بہت رحم فرمانے والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا ہے جو کھول کر بیان کرتی ہے، اور اسی طرح اس کی جو تشریح ہے اور اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے، اور اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، یعنی عرب میں نازل کیا گیا تھا جو عربی بھی جانتے تھے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف مجھے بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمیں تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے وہ صدقے کے مد میں ہے کہ صدقہ خیرات نہیں کرتے، اور آخرت کے لیے بھی منکر ہی رہتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کرے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کرتی اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ یہاں پہ زمین کی جو ہے نا خلقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت کر دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں رکھ دی، اور 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یعنی جو اس میں 2 دن میں زمین پیدا کی، تو یہ بھی اللہ کی اس کے کام کرنے کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ کسی حادثے کے تحت نہیں نازل ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پلاننگ کر کے جو ہے نا وہ اس میں اس کو پلان کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کے لیے بھی آتا ہے کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہت بڑے کوئی عالم ہیں، تو انہوں نے 3-4 چیزیں اس کے بارے میں بتائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کہ جب انہوں نے زمین پر اترنا تھا تو اس طرح زمین کو بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے آراستہ کر دیا، جیسے آپ دیکھیں کہ اس طرح کی آپ مثال انسانوں کے لیے کہ جیسے کوئی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو ہم گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں پھولوں سے اور باقی چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں خلیفہ بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے سجا دیا پہاڑوں سے، اور اس کے جو بھی انسان کی جو ضرورت ہے، رزق ہے، اس سے بھی آراستہ کر دیا، پھر آسمان سجا دیا، تو یہ ان کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، یعنی اب جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ہمیں
یہ سائنٹسٹ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ پہلے جو تھا ایک جو گیسز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کن، تو پھر وہ ساری چیزیں الگ الگ ہو گئی، یعنی پھیل گئی، اور اسی طرح آسمان الگ، زمین الگ، وہ سمندر بھی بن گئے، پہاڑ بھی بن گئے، ساری چیزیں وہ ہو گئی. پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو ان او کرہن، یعنی آسمان اور زمین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ آیت آپ کا 11 ہے، حامیم سجدہ. تو دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دونوں کا اختلاف ہے، ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے، لیکن جہاں پہ اختلافی صورت ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر لوگوں کے دل نہیں ملتے، لیکن یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ. تو ان دونوں نے کہا کہ خوشی سے آ جاؤ یا اذیت سے، تکلیف سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بخوشی حاضر ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور بدھ کے دن پیدا کیا، یعنی جو روشنی ہے، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، اور آدمی کو جمعے کے دن، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی گھڑی میں آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان جو ہے وہ پیدا کیا. یعنی کہ ان کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بہترین دن اور بہترین جو ہے نا وہ گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا وہ اب جو سائنٹسٹ ہے وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس اتنی بڑی جو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بس کائنات میں ہی گم ہے، بلکہ کائنات کے بنانے والے کو نہیں پہچانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے اور اصل خالق تک پہنچنے کا جو ہے نا ذریعہ بنا دے. پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے. اور آپ دیکھیں یہ جو 6 دن ہے یہ اللہ کی گنتی ہے. ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک دن جو ہے اللہ کا ہمارے 1000 دن کے مطابق ہے، اور اسی طرح ایک دن اللہ کا 50,000 کے مطابق ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو زمین جب بنی ہے اس کی چیزوں سے، تو وہ بلینز ایئر ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ہر دن جو ہے وہ 50,000 کی طرح ہو، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ بہت بڑا کام ہو تو اس کو پلان کر کے کرنا چاہیے. ایسے ہی کوئی چیز آپ کے زندگی میں جو ہے نا وہ حادثہ نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں تو اس کی ہم بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں اور ٹاسک بنا لیتے ہیں. اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، اور یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پہلے بنائی ہے، پھر آسمان کو کہا. اور ابھی پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان پہلے بنا تھا اور زمین بعد میں. لیکن یہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس چیز میں نہیں پیچھے پڑنا. یہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی وہ ہے، یعنی متشابہات ٹائپ ہے، کہ یہاں پہ کس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لو. ایسے تو نہیں یہ وجود میں آ گئی. تو یہاں پہ اسی کی بات کی جا رہی ہے. اور ہم نے آسمانوں، یعنی ہم نے یہ نہیں پیچھے پڑنا کہ زمین پہلے بنی، یا وہ جیسے بچپن میں کچھ لوگ سوال کرتے تھے کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی. تو جی، تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا کہ آسمان پہلے بنا یا دنیا پہلے بنی یا زمین پہلے بنی. ہم نے کس چیز میں کہ ان کو بنانے والا جو ہے نا اس کو پہچانا. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر غالب دانا کی ہے. اب یہ روح گرداں ہو تو کہہ دیجیے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کی ہوگی. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے جواب دے دیا اگر ہمارے پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل ہی منکر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آگ نے تو بلا وجہ زمین پہ سرکشی شروع کر دی ہے اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے، یعنی
جو اللہ تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے آج کہ ہم سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ان کو بنانے والا ہے وہ اشد منہ قوہ، کہ وہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی ان کے منحوس دلوں میں بھیج دی، انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دی، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود، تو ہم نے ان کی رہبری بھی کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے من کو ترجیح دی، یعنی نہ مانا۔ جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی گڑھ نے ان کی کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے دنیا کے حساب سے 5 سینسز ہیں، ایک آنکھیں، اور ایک سونگنا، پھر چکھنا، پھر اس کے بعد ٹچ کرنا، یعنی جو ہم اسکن سے فیل کرتے ہیں، ہاں ہاں جی، حواس خمسہ، 5 سینسز جو ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 سینسز کی بات کی ہے کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں۔ اب دیکھیں جو ہماری زبان ہے اس کو نہیں وہ کیا، اور ہماری ناک کو، تو حالانکہ دیکھا جائے تو جو زبان ہے وہ بھی کھال کا ہی حصہ ہے، اور جو ناک ہے تو جب وہ ناک ہے وہ بھی اسکن ہے نا ہماری، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھال کے اندر ہی وہ دونوں سینسز کو بھی یکجا کر دیا، کیونکہ کھال ہی نہیں ہوگی تو وہ ٹیسٹ اور سونگ نہیں کریں گے۔ ایک منٹ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اسی طرح دعا مانگتے ہیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری سماعت کو، بصارت کو جو ہے نا وہ اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20۔ اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، وہ جواب دیں گے، اور کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے کہیں گے کہ گواہی دو، تو وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو فرشتے ہیں نا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا، پھر وہ کہے گا کہ میں اپنے علاوہ کسی چیز کی گواہی نہیں مانوں گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو مہر لگا دیں گے، اور پھر اسی کا جسم وہ جو ہے نا وہ گواہی دے گا، تو وہ پھر اپنی کھالوں سے ہی کہے گا کہ تم نے میرے خلاف جو ہے وہ گواہی کیوں دی، وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اور اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیوں میں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، اور آپ دیکھیں کہ صرف یہی چیزیں گواہی نہیں دیں گی، آپ دیکھیں وہ جو ملکہ سبا کا جو حدود تھا وہ بھی تو گواہی اس نے دیکھا تھا، تو یہاں پہ جتنے بھی جاندار ہیں، یہ جو اینٹیں ہیں، یہ جو چونٹیاں ہیں جو آپ کو چلتی نظر آتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، کوئی بھی آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں، یہ جو لکڑی ہے یہ بھی گواہی دے گی، یہ بھی جیسے درخت ہے، تو ہر وہ چیز ہمارے جسم بھی گواہی دیں گے، اور یہ جو کیمرے لگے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، بڑے بڑے جانور جیسے ہدہد نے گواہی دی تھی، تو اس طرح یہ لوگ بھی ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی ہے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، آمین۔ اور بالآخر تم ضیاءکاریوں میں ہو گئے، اور اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی چاہیں تو وہ معافی نہیں دیے جائیں گے، اور ہم نے یعنی اگر جو جہنم ہے اس میں وہ لوگ اگر صبر بھی کر لیں گے تو ان کو اس کا صبر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک
وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرْآنًا، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق بھی ان کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنہوں انسانوں کی گزر چکی ہے، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو، یعنی جو کافر تھے، اسی طرح جو آتے ہیں نا اذان وغیرہ آتی ہے تو یہ نعوذ باللہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اونچی آواز میں ڈیک لگا دیتے ہیں کہ کسی کو اذان سنائی نہ دے، تو اسی طرح اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نا پولیوشن ہے، یہ جو ایمان نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا یہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ حالانکہ ان کے جو ہے وہ رات رات تک کانسرٹ ہوتے ہیں، اتنا وہ اونچا لاؤڈ اسپیکر اور میوزک لگاتے ہیں، اس وقت نہیں وہ سوچتے کہ لوگ جو ہے وہ سو بھی رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو لوگ جو ہے وہ اس کی عربی اور اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نہیں روک پا رہے تو ہم قرآن کو ہی نہ سننے دیں، جب قرآن پڑھا جائے یا اس کی تلاوت کی جائے تو اونچا اونچا شور مچاؤ یا تالیاں بجاؤ تاکہ قرآن جو ہے نہ کوئی سنے گا نہ کسی کے اوپر اثر ہوگا۔ تو یہ اہل مکہ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیا عجب ہے کہ تم غالب آ جاؤ، پس یقیناً ہم ان کافروں کو، یعنی ایک وہ آئے تھے نا جو شاعر بہت فصیح اور بلیغ تھے، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ بھی جب انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیا یہ سچ ہے یا نہیں، وہ ان کو یہ بھی ٹینشن رہتی تھی کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں، تو کبھی کچھ کسی کو بھیجتے تھے، کبھی سرداروں کو بھیجتے تھے، تو جب وہ وہاں گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ یہ شاعری نہیں ہے، تو جب باہر آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم پر بھی اس قرآن کا جادو چڑھ گیا ہے۔ یہاں وہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ قرآن سنا جائے، اور اسی طرح جب قرآن کی تلاوت بھی لگے ہم عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ادب بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ نے تلاوت لگائی ہے تو بے شک آپ اس کو سن رہے ہیں، لیکن اچانک کوئی بیچ میں بات کرنے لگ جائے یا آپ کو کوئی فون آ جائے تو پھر اس کو آپ بند کر دیں، ورنہ پھر وہ بے ادبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن جب امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس میں بھی آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ وہ جو کل میں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی نا کہ جو دیکھ کر وہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو وہ حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے، امام کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا سکتا ہے اگر اس کو قرآن یاد نہیں ہے نفل نماز میں، لیکن مقتدی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگ جو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، یعنی آپ موبائل لے کر اور جو ایون کے موبائل کے لیے بھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فزیکلی لگ نہیں رہا ہوتا کہ وہ نماز پڑھے، عجیب سی حالت رہتی ہے۔ جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں فرمائے، اور یہ جو ہمارے حقوق ہیں اور واجبات ہیں اس میں ہم کمی نہ کریں۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے، اور اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یعنی جو کچھ انسان میں سے بھی اور جو جن یعنی شیاطین میں سے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ہم نے پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ وہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں وہ کدھر چلے گئے، تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ یہ بھی بد دعا کریں گے کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تو ان کو ڈبل جو ہے وہ سزا دے، تو یہاں پہ اسی طرح ان کا مطالبہ ہے۔
اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے اور ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ بھی تم اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر استقامت اختیار کر لے، یعنی یہ جو کلمہ ہے، جو اللہ پر ایمان لانا ہے، یہی پوری جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا وہ لائف سٹائل ہے کہ آپ ہر بات میں اللہ کو فوقیت دیں اور اللہ کی جو اللہ چاہتا ہے اسی طرح آپ زندگی گزاریں اور ثابت قدمیت رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی قرآن سے پورا سال جڑنے بلکہ ساری زندگی جو ہے نا قرآن سے جڑنے کی استقامت عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو ایسے لوگوں کے پاس فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی غم نہیں اور اندیشہ نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور تم کچھ بھی سب مانگو، سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج کہاں ہیں، اگر بیمار ہوں تو عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ آپ مشاہدہ کیجیے گا کہ جب آپ سچے دل سے اللہ کے لیے اپنا وقت نکال لیتے ہیں نا تو اللہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور ہمیں تو دنیا کے کام کبھی کبھار اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہو نہیں پاتے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ کام جو ہے وہ مقدمے جو ہے سالہ سال چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے لیے اپنی جو ہے نا وہ فرائض اور جو ہماری جو چیزیں ہیں ان کو ادا کریں گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا، اور وہ کام آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچانک کیسے یہ ساری آسانیاں پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فارغ کر لیا کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا کی زندگی میں جو ہے نا وہ مصروف رہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں اتنا بھلا دیتا ہے، یعنی وہ دنیا ہی اس کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے فارغ ہی نہیں ہو پاتا، مطلب کہ اس کا سارا کام جو ہوتا ہے۔ ہاں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا کو مسلط کر دیا، تو وہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ابھی کچن میں برتن دھو کے ہٹے، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ کچن میں پھر ڈھیر لگا ہوتا ہے، تو یعنی اللہ ان کے اوپر دنیا کو ہی پھر حاوی کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی اللہ سے دعا مانگتی ہوں، جب میں برتن دھو کے ہٹتی تھی میں نے کہا یا اللہ یہ میرا ٹائم جو ہے وہ لگا ہے، تو آپ یقین کریں کبھی کبھار ایک ہی پلیٹ میں بچے جو ہے وہ مل کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی جو ہے نا وہ شان ہے کہ آپ کو جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ آپ کو پھر اپنے لیے فارغ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اور پھر ہمیں تو فرشتوں کی مدد چاہیے ہی چاہیے کہ ہمارے تو دنیا کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں، تو آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ آپ کو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ اور یہ سب کچھ بطور مہمانی کی ہے، اور یہ نیت جب خالص ہوگی نا تو یہ کام آپ دیکھیے گا کہ ضرور ہوگا۔ اور اس سے زیادہ بھی اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست ہو، اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ نیکی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو بھی بھلی لگے اور جب دوسروں کو پتہ چلے تو آپ کو برا نہ لگے، اور اسی طرح گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں بھی کھٹکے اور جب کسی کو پتہ چلے، کوئی مطلع ہو تو آپ کو بھی ناگوار گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے اور صبر کرنے والا بنائے، اور سوائے بڑے نصیبوں والے کے کوئی نہیں پا سکتا، اور اگر شیطان کی طرف سے یعنی جو صبر ہے وہ نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے
پناہ طلب کر لو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح جو اللہ کا گھر ہے اس کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اصل میں ہم اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے جو ہمارا جو مکہ مکرمہ ہے، جیسے کچھ لوگ یہ ہندو وغیرہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہم اس گھر کو سجدہ نہیں کرتے، بس بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی اگر یہ کفر اور غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں اور رات دن اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر تو زمین کو نبی دوائی دیکھے گا، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، یعنی پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور بے شک ہر کوئی چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں ہے، یعنی ہماری آیتوں میں ٹیڑھ نکالتے ہیں یا تنگی کرتے ہیں، اور اسی طرح آیتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ بتاؤ جو آگ میں ڈالا جائے، وہ جس طرح وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی تو وہ اس سے مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ مچھر کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہو تو پھر حقیر چیز سے ہی مثال دی جاتی، اسی طرح جب کسی چیز کی مثال دینی ہو تو اس کی مثال پھر کسی بڑی چیز سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہی کی بات ہے کہ وہ الحاد کرتے ہیں۔ اور جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے، تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے کی طرف سے، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم لوگ اگر کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کی ایک ہمیں مینول ملتا ہے، کتاب ملتی ہے، بکلیٹ، تو کیونکہ وہ جو آدمی جس نے اس چیز کو بنایا اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو ویسے موبائل میں بہت کم ہی وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں کیونکہ اب ہر بندہ موبائل یوز کر رہا ہے، لیکن پہلے کے دور میں موبائل کے ساتھ یا الیکٹرانک کے ساتھ بھی مینول ملتا تھا۔ تو اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اس کی ساری چیزوں کو اس کتاب قرآن کے اندر نازل فرما دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی مشکل آ جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی خوشی آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو پھر کتاب بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور وہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اور آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ طرف معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی، یعنی اگر قرآن جو ہے نا، وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے علاوہ سارے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، تو یہاں پہ کہا جائے کہ قرآن جو ہے اگر کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو ان کا یہ بھی بہانہ ہوتا کہ ہمیں تو یہ زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اسی لیے نازل فرمایا، یعنی جو قرآن ہے اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ عرب کے لوگ تھے۔ اور یہ کیا، یہ عجمی کتاب ہے اور آپ عربی رسول ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت دور سے اگر پکارا جائے تو ان کو نہیں آواز آئے گی۔ اور اسی طرح کل بھی ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھی نا کہ یہ اتنا گمراہی میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ پھر ایمان کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کوئی سفر کرتے ہیں تو پھر
جب بہت دور نکل جاتے ہیں تو پھر واپس اپنی جو ہے منزل پر آنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ اسی طرح ہے کہ یہ اتنا دور چلے گئے کہ ان کو آواز لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس سے بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کی رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ لوگ تو اس سے شک میں اور بے چینی میں ہیں. اور من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو شخص نیک کام کرے گا تو اپنے نفع ہی کے لیے ہے، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. 25واں پارہ. الیہ یرد علم الساعہ، اور قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی جو قیامت ہے اس کے بارے میں اللہ ہی کو معلوم ہے. اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. اور اسی طرح قیامت کا جو سوال ہے اس پر کیا ہے کہ آپ قیامت کی تیاری کر لیں. جیسے فرض کر لیں دنیا میں اگر ہم کسی یونیورسٹی یا اسکول میں ہوں تو ہم بار بار پوچھے جائیں کہ ٹیسٹ کب ہوگا، ٹیسٹ کب ہوگا، تو ٹیچر کیا کہے گی کہ بھئی آپ ٹیسٹ کی تیاری تو کریں، تو ہم سرپرائز ٹیسٹ دے لیں گے. تو یہاں پہ بھی کہ قرآن قیامت کے علم سے زیادہ اس کی تیاری کا فکر کریں. اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور وہ بچے جو جنتی ہیں، سب کا یعنی جو بچے وہ پیدا کرتی ہے سب کا علم اسی ہے. اور جس دن اللہ مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں. اور جن جن کی پرستش آپ اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے معبود جو ہے وہ اللہ ہٹا دے گا. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے کوئی بچاؤ نہیں، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. یعنی جو انسان ہے جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو مایوسی ہے وہ کیا ہے، کفر ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے. یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے. یعنی جو دنیا میں اگر کسی نعمت کا جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جہنم ہے پھر. اور ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا. اور جو مخالفت میں حق سے دور چلا گیا، یعنی سب سے زیادہ بہکاوا کون ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا اور اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتا. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہماری کائنات ہے اس کو بھی افق کہتے ہیں نا، وہ کنارہ، جیسے آپ ہورائزن آپ کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں دیکھیں گے، وہ اپنی ذات میں بھی نشانیاں دیکھیں گے اور حق ان کے اوپر کھل جائے گا. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے، اور اسی طرح یہ جنگیں جو ہے نا وہ جنگ کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ جو ہے نا ان کی زندگی میں بھی دکھا دے گا. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ انہ بکل شیء محیط.